ناظرین، آج سے چند سال قبل ایک جرمن اسکالر سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم نظر آئیں ان کو قتل کر دو۔ بلکہ اس نے ازراہ مذاق اس محفل میں موجود کچھ میرے جو سویڈش دوست تھے ان سے بھی کہا کہ عارف سے آپ محتاط رہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت یہ آپ کو قتل ہی نہ کر دے۔ اس کو میں نے جو جواب دیا اور جو میری اس سے بحث ہوئی وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس رمضان المبارک میں جو قرآن حکیم کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہم جناب اس وقت 26ویں پارے پہ پہنچ آئے ہیں، اور 26ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں جو موضوعات اس 26ویں پارے میں ہیں اس میں والدین سے نیک برتاؤ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد جو گزری ہوئی اقوام ہیں اور ماضی کے جو آثار ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر جنات کی جانب سے قرآن کو سننا اور رسول پاک پہ ایمان لانا وہ شامل ہے، پھر جو فتح مبین ہوئی فتح مکہ اس کی بشارت ہے، اور اس کے بعد بچے کو جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کے حوالے سے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور بارگاہ نبوی کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر بیعت کرنے کا حکم ہے اور بیعت کرنے کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انقلاب وہاں پہ برپا کیا اس کے حوالے سے بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی جو خصوصیات قرآن نے بیان کی ہیں ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، یا اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور مومنین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جن کی اور زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے، اس حوالے سے بات ہے۔ پھر جو ذات برادریاں ہیں ان کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا ہے، اور پھر اگر کوئی خبر کہیں سے ملے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ تو یہ اہم جو ہے وہ ٹاپکس ہیں، ان پہ مختصراً بات کی جائے گی تاکہ ولاگ لمبا نہ ہو۔ یہ جو 26واں پارہ ہے اس میں جو ہے وہ 18 رکوع ہیں، 195 آیات ہیں۔ اس میں اب جو ہم جا رہے ہیں 30ویں پارے کی جانب، تو ہر پارے میں جو ہے وہ سورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس 26ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ الاحقاف جو 46ویں سورہ ہے اس سے ہی ہو رہا ہے، اور اس سورہ میں ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور خصوصاً جو ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے جو حمل کا دورانیہ ہے، اس کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ 30 ماہ کی جو ہے وہ مدت ہے۔ 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی قرآن نے جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کا ذکر کیا ہے جو کہ 2 سال ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 233 اور سورہ لقمان کی آیت 14 میں کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو 30 ماہ کہا گیا ہے اس میں جو ہے وہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اگر حمل کا دورانیہ بھی شامل کر لیے تو کم و بیش یہ جو ہے وہ تقریباً یہ 30 ماہ کا عرصہ جو ہے بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے جو وفاشار لوگ ہیں ان کا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور یہ اہل جنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت 29 اس میں آتی ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات جو ہیں ان کے حاضر ہونے کا اور ان کے ایمان لانے کا وہ ذکر کیا گیا ہے، جسے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ صحرائی لوگوں پہ جو تعبیر کیا ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کی مخالفت جو ہے اس کی پرواہ نہ کریں، ثابت قدمی سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اس طرح سے یہ سورہ الاحقاف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ محمد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، 47ویں سورہ ہے،
اور یہ سورہ مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے آغاز میں وہ ایک مرتبہ پھر وہ آیت آتی ہے جس کا پہلے بھی 2-3 دفعہ تذکرہ ہوا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ قرآن نے جو ہے وہ جنت کہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کے جو احکامات ہیں وہ اس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بن چکی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سورہ 4 اور اس کی 4تھی آیت میں جو ہے وہ کفار کے ساتھ اگر جنگ ہو تو اس کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، جنگ کی صورتحال پیش آ جائے، تو پھر ثابت قدمی سے رہو اور ان کو جو ہے وہ قتل کرو، اور ان میں سے جو لوگ مغلوب ہو جائیں، جو پکڑے جائیں قیدی، تو ان کو قیدی بنا لو۔ اور قیدی بنانے کی صورت میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جائے گا، یا تو ان کو قید کر لیا جائے گا تاکہ مسلمان ان کے شر سے بچ سکیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ہے فدیہ لے کے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور تیسرا جو ہے کہ آپ کے اگر قیدی ان کے پاس ہوں تو ان کے تبادلے کی صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سورہ محمد کی 4تھی آیت ہے جس کا میں نے آغاز میں کہا کہ ایک جرمن اسکالر سے جب میری یہاں سویڈن میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اس قرآن میں تو ہے کہ غیر مسلم جہاں بھی نظر آئے ان کو جو ہے وہ چن چن کے قتل کرو۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے یہ کہاں پہ پڑھا ہے، تو انہوں نے سورہ محمد کا حوالہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ سورہ محمد کی جو 4تھی آیت ہے اس کی آپ اس کو پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم عام ہیں، جو یہ معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہے، ان کو بھی قتل کرو۔ یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو آپ کے سامنے لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ اور یہ دنیا کی ہر قوم، ہر ملک، ہر مذہب ایسا ہی کہے گا کہ اگر دوسرا آپ کا دشمن جو ہے ہتھیار لے کے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی گردن پیش کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایسا تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں یا باقی جو غیر مسلموں سے آپ کا ہوتا ہے آمنا سامنا، تو جو بھی آئے اس کو قتل کر دو۔ یہ آپ نے اس کا مفہوم غلط سمجھا ہے، اس طرح سے اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اس میں پھر وہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قیدی آپ کریں گے ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہیں، یا تبادلے میں چھوڑ سکتے ہیں، یا اتنی دیر آپ ان کو ریسٹ رکھیں تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اسلام نے جو غلامی کا سلسلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور قرآن میں جو ہے وہ جتنے بھی احکامات ہیں ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو مستقلاً غلام بنا کے رکھ لو، اس چیز کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت 15 میں جو اہل تقویٰ ہے ان کی جو جنت میں ان کو جو چیزیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر آیت 38 میں کہا گیا کہ جو لوگ راہ حق میں مال خرچ نہیں کرتے وہ خدا کے جو ہے وہ عذاب کے جو ہے وہ مستحق ہوں گے۔ اور پھر جہنم کا ذکر ہے، کس طرح سے وہاں رہیں گے، وہ صورتحال اس طرح سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب سورہ فتح آتی ہے۔ یہ سورہ فتح جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے آغاز میں ہی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ فتح مبین دی ہے۔ اب جو دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف مترجمین نے مختلف کیا ہے۔ کچھ ترجمہ کرنے والوں نے ایسے کیا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح دی اور آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ یا کوتاہیاں یا خطائیں جو ہے وہ معاف کی، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ کچھ ترجمہ کرنے والوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی اور آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے جو ہے وہ خطائیں جو ہے وہ معاف کی۔ اور تیسرا جو ہے وہ ترجمہ جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو فتح دی اور آپ کے مخالفین جو آپ کے خلاف الزامات عائد کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے، غلط باتیں منسوب کرتے تھے، ان کے مضر اثرات سے آپ کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ فتح کی جو دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ 3 مختلف جو انداز سے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں یہ آیت آتی ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ خوشخبری دینے والا
بھیجا ہے اور خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں اس سے ڈرانے والا بھیجا گیا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحابہ کو کہ آپ ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی مدد کریں۔ اس سے آگے اس سورہ فتح کی آیت 10 جو ہے اس میں وہ بیت رضوان کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جس میں صحابہ اکرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں۔ تو اس سے جو عام ایک بیعت کا مفہوم ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ بیعت یہ لفظ بیع سے نکلا ہے جس کو کہتے ہیں فروخت کرنا۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ مومنین کے جان اور مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مومنین نے اپنی جان اور مال اللہ کے آگے فروخت کر دیا اور اس کے عوض ان سے جنت کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جب ایک چیز ایک دفعہ فروخت ہو جاتی ہے تو دوبارہ تو فروخت ہو نہیں سکتی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جب ہم نے اپنی جانیں دے دی ہیں تو پھر دوسرے کسی شخص کے سامنے ہم جو ہے وہ اپنی جان یا اپنی بیعت جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اس سورہ فتح میں وہ جو 10ویں آیت سے شروع ہوتا ہے کہ جو بیت رضوان کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے تھے اور وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے ان کا ذکر ہے، پھر ساتھ ان کا بھی ذکر ہے کہ جو واقع ہی کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ اور پھر آیت 18 میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان کو جو ہے وہ ایک سند سے نوازا گیا ہے اور فتح مبین کی جو ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے۔ تو یہ بہت اہم جو ہے وہ اس میں ایک خوشخبری فتح مکہ کی صورت میں اس میں آئی ہے، اور اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کا جو یہ خواب ہے انشاءاللہ یہ سچا ہوگا، اور اس میں ایک دن بغیر خوف و خطر کے آپ جو ہے وہ مکہ میں آئیں گے اور سارے وہ مناسک جو حج جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ تو اس میں فتح کی جو ہے وہ نوید جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور جو آخری آیات ہیں اس کی سورہ فتح کی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو شان ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو 28ویں آیت ہے سورہ فتح کی وہ بھی بڑی اہم ہے، جس میں کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کے اور دین حق کے ساتھ اس سے تمام جو دین ہے ان پہ جو ہے وہ غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ گواہی کافی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ان صحابہ کی جو خصوصیات قرآن نے جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں اور کفار پر جو ہے وہ سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ وہ ان کی جو خوبیاں ہیں جو کہ تورات اور انجیل میں بھی آئی ہیں وہ ساری بیان کی گئی ہیں، ان کے رکوع و سجود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑا اجر عظیم ہے۔ اب قرآن حکیم کی اس آیت نے صحابہ اکرام کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، لہٰذا ہماری تاریخ میں جو بھی ایسے واقعات آئیں گے جن میں صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ لڑائی جھگڑے یا اس قسم کی جو روایات ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایات غلط ہوں گی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تو قرآن جو ہے اس کی فوقیت ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ روایات اور تاریخ جو ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں صحیح ہو سکتا ہے، اس میں ہیومن ایرر ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جب خدا نے کہہ دیا کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ صحابہ جو ہے ان میں لڑائیاں ہوتی تھیں یا ان میں جنگیں تھیں یا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس محاذ آرائی کی؟ تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ یہ سورہ فتح ختم ہوتی ہے اور پھر سورہ حجرات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، وہ بھی مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ بڑے اہم موضوعات اس مختصر سی سورہ میں ہیں، اور آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
مومنین کو، صحابہ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی ان کی بے ادبی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا جو ہے وہ طریقہ بھی بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز مت بلند کرو، جیسے وہ بات کر رہے ہوں تو ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اور یہ آیت جو ہے اب بھی روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ ابھی بھی اگر بارگاہ رسالت میں وہاں جائیں تو ادب سے جائیں۔ تو اسی لیے روضہ پاک پہ جو یہ آیت ہے وہاں پہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا، کہ جب تم بات کرتے ہو عام لوگوں سے تو اس طرح سے نہ کرو، اگر تم ایسے کرو گے تو کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے اعمال جو ہے وہ حبط کر لیے جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لا تشعرون، اور تم کو اس کی شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ بہت اہم جو ہے وہ آیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، شان ہے، ادب ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ جن لوگوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو پست کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل تقویٰ کے لیے جو ہے وہ خالص کر لیے ہیں۔ پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جو دو گروہ ہیں اگر ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو عدل کے ساتھ ان پہ فیصلہ کرو، اور اگر اس میں کوئی ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے سے اس نے زیادتی کی ہو تو اس سے لڑو۔ اور آیت 5 میں بہت ہی اہم جو ہے وہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی فاسق فاجر کو خبر لے کے آئے یا آپ کو کوئی بھی اطلاع ملے تو اس کو پہلے تصدیق کر لینا چاہیے کہ واقعی وہ سچی ہے یا نہیں، یعنی اس پہ یقین کرنے سے پہلے جو ہے اس کو ضرور پرکھ لینا چاہیے۔ اور اس سورہ کے دوسرے رکوع میں جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، یا تمسخر نہ اڑائیں، ان کو طنز نہ کریں، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، عیب جو ہے ان کو نہ پھیلائیں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ہمارے یہاں یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، ہماری ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ نہ کریں، اور ایک دوسرے کے جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کا سراغ نہ لگائیں، ان کے ٹو میں نہ رہیں، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، جس کو کہا گیا کہ یہ بہت ہی برا جرم ہے، کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھانا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی عام ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ ہمارے کریکٹر کی پرابلم ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں یہ روزمرہ کی چیزیں ان میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے ہاں جو مختلف قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ذاتیں ہیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ صرف تعارف کے لیے ہیں، ورنہ تم سب لوگ جو ہے کہا گیا کہ تم ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو، یعنی تمام انسان جو ہے ان کا اوریجن ایک ہے، لیکن یہ جو ذات برادری ہیں یہ تو صرف تعارف کے لیے، جیسے مختلف شہروں میں لوگ رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، قبیلے بھی اس طرح سے ہی بنے۔ اور اس کی پھر آخر میں یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو خدا کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی جو ہے وہ بہتر شخص ہے، محض برادری یا نسل کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف آتی ہے، یہ مکہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور مکہ کی صورتوں کا جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ اس میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور پھر خدا نے کس طرح سے پہاڑوں کو بنایا، اور آسمان سے جو بارش آتی ہے، اور مختلف سے جو پھل اور پھول اور اس طرح سے چیزیں اگتی ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور یہ نشانیاں بتا کے کہا گیا کہ خدا کی قدرت پہ تم لوگ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اس 26ویں پارے کی اگلی سورہ ذاریات آتی ہے، اس میں اہل تقویٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر وہ اہل تقویٰ کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا جو مال ہے اس میں جو لوگ محروم ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کا اس میں حق ہے۔ اور آخر میں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر
ان کو جو بیٹے کی جو بشارت دی جاتی ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جناب 26واں پارہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے جو اہم مضامین تھے، ان کا خلاصہ تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کہنے ہی میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے جناب 27ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔